کشیدگی ایک بار پھر سے ہم بڑھتی دیکھ رہے ہیں. امریکہ نے پھر سے ایران کی تنصیبات پر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے. ایسے میں پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشت کس طرف جائے گی؟ حالات بڑی مشکل سے جو ہے وہ کنٹرول میں آئے تھے، پیس ایگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی، لیکن پھر لگتا ہے کہ معاملات کھٹائی میں پڑ رہے ہیں. تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاک ایران دو طرفہ تجارت بڑھانے کی جانب بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اسی پر بات کریں گے. مزمل صاحب اوور ٹو یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام مزمل صاحب، بڑا کرم ہے خدا کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ٹینشن ہے، 2 جہازوں پر ڈرونز بھی مارے گئے ہیں اور پھر امریکی بمباری ہے، پھر کویت اور بحرین پر جوابی ایرانی میزائلز ہیں، تو اکنامیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز ریورس واپس $100 پہ چلی جائیں گی جیسے پہلے تھیں جنگ میں؟ دیکھیے، جو جنگی تاریخ ہے، جس میں سیز فائر کی بھی تاریخ لکھی ہے، جس میں جنگ بندی کی تاریخ لکھی ہے، اس میں جو خلاف ورزیاں ہیں سیز فائر کی، وہ کوئی ان یوزل، کو غیر معمولی واقعات نہیں ہوتے. وہ چلتے رہتے ہیں. کہیں سے کوئی کمانڈ کی کمی آ جاتی ہے، کہیں سے کوئی جذبات ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. تو جو کچھ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز میں نظر آ رہا ہے، وہ کوئی غیر معمولی واقعات میں نہیں سمجھتا ہوں. وہ جو پچھلی انسانی تاریخ ہے جنگوں کی اور جنگ بندی کی، وہ تقریباً اس کے مطابق چل رہا ہے. اور جو مارکیٹس ہیں، چاہے وہ تیل کی مارکیٹ ہو، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے وہ سونے کی مارکیٹ ہو، چاہے وہ چاندی کی مارکیٹ ہو، وہ ان واقعات کو غیر معمولی تصور نہیں کر رہے. اندر کوئی ایونٹ، کوئی چینجز نہیں آ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو منڈے کو مارکیٹ کھلے گی تو دنیا کی سٹاک مارکیٹس ان جھڑپوں کے باوجود نارمل بیہیو کر رہی ہوں گی؟ دیکھیے، میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر مارکیٹ اوپر یا نیچے جاتی ہیں تو یہ ڈائریکٹلی کہہ دینا کہ بیکاز 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ مارکیٹ اوپر نیچے آئی ہے. میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں کہ S&P 500 جو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ہے، وہ تقریباً پیک پہ چلی ہوئی. جمعے کی کلوزنگ تقریباً پیک پہ تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم، یعنی کہ اجتماعی ذہانت جو ہے مارکیٹ کی، وہ کوئی خاص خطرہ محسوس نہیں کر رہی مستقبل قریب میں. اور اگر امریکہ اپنی یہ سٹرائکس جاری رکھتا ہے اور ایران جوابی سٹرائکس کویت اور بحرین پہ جاری رکھتا ہے، ایون دین بھی آپ کے خیال میں یہ غیر معمولی نہیں ہوگا؟ لوگ اس کو روٹین سمجھیں گے؟ دیکھیے، اسٹریٹ آف ہرموز کے ایک پار وہ ممالک بیٹھے ہیں جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں. ان کی ساری اکانومی جو ہیں، ان کا انحصار تیل پہ ہے. چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق ہو، سعودی عرب ہو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، کویت ہو، قطر ہو، ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. جو اسٹریٹ آف ہرموز کے دوسرے پار بڑی طاقتیں ہیں، ان میں چین ہے جو استعمال کرتے ہیں تیل اور گیس. ان میں چین ہے، جاپان ہے، ویتنام، بھارت، پاکستان، سری لنکا، ویتنام. یہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو. تو کسی کے مفاد میں اس وقت یہ نہیں بنتا کہ یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے، جس طرح ہم نے پچھلے 3 مہینے دیکھے. تو آپ اگر لیکن جو ایران اپنی ڈومیننس چاہتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ، وہ بھی تو ورلڈ پاورز کو قبول نہیں ہے. بے شک وہ اس وقت ٹول نہیں لے رہا، لیکن وہ اپنی ڈومیننس یا اپنا کنٹرول تو اس کے اوپر رکھنا چاہتا ہے. یہ کنٹرول دنیا مان لے گی کہ چلیں آپ ٹول نہ لیں لیکن کنٹرول رکھ لیں؟ دیکھیے، میں نہیں جانتا ہوں کہ ایران کیا چاہتا ہے، کیا ڈومینیشن چاہتا ہے. ایران کے جو زمینی حقائق ہیں اس وقت، وہ کے جو سینٹرل بینک ہے، جو جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے، اس نے ایک رپورٹ کی شکل میں صدر جو ہے ایران کا اس کو بھیج دی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 80% سے تجاوز کر سکتی ہے. جو ریال ہے ان کا، وہ فردر ڈپریشیشن میں جا سکتا ہے. آپ سوچئے کہ جنگ سے پہلے 44,000 ریال کا $1 بنتا تھا، اور اب وہ تقریباً 13 سے 14 لاکھ ریال کا $1 مل رہا ہے. تو وہاں پہ جو قوت خرید ہے ایران کے اندر، اس کا بہت برا حال ہے.
تقریباً آدھی سے کہیں زیادہ آبادی جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں اس کو خریدنے کے قابل نہیں رہے ہیں. ایران قطعاً اس شکل میں، اس صورت میں، اس فارمیٹ میں اس کی معیشت نہیں ہے کہ وہ جنگ دوبارہ سے شروع کرنا چاہے. لیکن پاسداران انقلاب کا موڈ تو جنگ کا ہی لگتا ہے نا. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکیاں بھی دوسری طرف آپ کے سامنے ہیں. جی، پاسداران جو انقلاب ہے ان کا جنگ ڈالرز کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایران انقلاب سے پہلے 7 ملین بیرل تیل روزانہ کے پروڈیوس کیا کرتا تھا. پھر انقلاب آ گیا، سینکشن لگنا شروع ہو گئیں، وہ 7 ملین سے 3 ملین پہ پہنچ گیا، پھر وہ 1 ملین پہ پہنچ گیا. پھر آپ کو یاد ہو کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے دوران تقریباً 1.5-2 لاکھ بیرل پہ چلا گیا. ایک ملک جو 7 ملین بیرل تیل ایکسپورٹ کرتا تھا، اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ بیرل پہ پہنچ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ جنگ لڑنے کے قابل ہے. اچھا، تو پھر بظاہر تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ نہیں قابل ہے. پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو پوسچرنگ ہے وہ تو اب میچ نہیں کر رہی. مزمل صاحب، آپ اپنا پروگرام نکال کے دیکھ لیجئے. جنگ کے پیک کے دوران میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب میں اپنی ذہانت سے نہیں، میں کلیکٹیو وزڈم آف دا مارکیٹ سے آپ کو دوں گا. اور اس وقت جو فیوچرز کی مارکیٹ ہے تیل کی، میں نے آپ کے پروگرام میں کوٹ کی تھی کہ وہ جنوری کی ڈیلیوری جو ہے وہ $62 کا بیرل بیچ رہی. اگر مزمل سہروردی صاحب آج تیل خریدنا چاہیں فار دا ڈیلیوری جنوری 2027 تو ان کو $62 کا ایک بیرل تیل کا مل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ یہ دے رہی ہیں کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی لمبی جنگ ہونے کی بات نہیں ہے، اور تیل کی قیمتوں کے اوپر پریشر جو ہے وہ جاری رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جھڑپیں ہو گئی ہیں، بمباری ہو گئی ہے، ابنائے حرمت پہ لڑائی ہو گئی ہے، تیل دوبارہ مہنگا ہو جائے گا، ہم پھر $400 پہ پہنچ جائیں گے، تو اس کا کوئی چانس؟ دیکھیے، 2 حقائق میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ایران کے پاس پوٹینشیل کیپیسٹی 7 ملین بیرل کی ہے. 7 ملین بیرل کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7% گلوبل کنزمپشن. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ 100 ملین بیرل تیل کے استعمال کرتی. اس طرف ابو ظہبی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اوپیک سے نکل رہی ہے. اوپیک نے 3 ملین بیرل کا کوٹا لگا رکھا تھا. جو ابو ظہبی تقریباً 5 سے 5.5 ملین بیرل تیل پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایران واپس آتا ہے، اگر یو اے ای واپس آتا ہے تو ایک آپ سمجھے کہ سرپلس پیدا ہو جائے گا گلوبل آئل مارکیٹ کے اندر. جہاں 100 ملین بیرل کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، وہ طلب ہے، اور لگ بھگ 105 سے 106 ملین بیرل جو ہے اس کی پروڈکشن سامنے آ جائے گی. تو اگر سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے، تو اکنامکس کے اصول یہ کہتے ہیں کہ پرائس نیچے آئے. کتنی نیچے آئے گی آپ کے اندازے میں؟ $60 سے نیچے آ جائے گی؟ مطلب صاحب میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. پریشر وڈ بی ڈاؤن ورڈ. پریشر وڈ بی ڈاؤن ورڈ. تو پھر ہم یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان میں بھی آئندہ 1 ماہ میں تیل کی قیمتیں مزید کم ہوں گی. آپ یہ نہ سمجھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آنے والے کچھ مہینے تو سختی بتائے جا رہے تھے. اچھا، لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اس بار جو برقرار رکھی گئی ہیں وہ حکومت نے ایک طرح سے تیل مہنگا کیا ہے، تیل کی قیمتیں برقرار رکھ کے. آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیے، معاملات کو بہت پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. معاملات بہت سمپل. آپ نے 3 اعداد و شمار نظر میں رکھنے ہیں، میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. دیکھیے، جنگ سے پہلے عالمی منڈی میں تقریباً $73, $74, $75 کا ایک بیرل تیل بک رہا تھا. جب عالمی منڈی میں تقریباً $74-75 کا تیل تھا تو پاکستان میں اس کی قیمت پیٹرول کی $257 فی لیٹر تھی. آج جنگ کے بعد تیل جو ہے وہ واپس پری وار میں آ گیا ہے، واپس $73, $74, $75 کی رینج میں آ گیا ہے. پاکستان میں اس وقت جو ہمیں سکھایا گیا تھا، جو ہمیں حکومت بتاتی تھی کہ جب قیمتیں عالمی منڈی میں اوپر جاتی ہیں تو یہاں بھی اوپر جائیں گی، جب نیچے آتی ہیں تو یہاں بھی نیچے آئیں گی. اس وقت پاکستان میں تیل کی قیمت تقریباً $257 $260 ہونی چاہیے.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیمت جو ہے وہ 299 300 روپے کے قریب. تو 40 45 روپے اضافی کمی آنی چاہیے تھی جو حکومت نے پاس آن نہیں کی. تو معاملات کوئی پیچیدہ نہیں ہے. 40 45 روپے فی لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں 10 بلین بیرل 10 بلین لیٹر کی ہماری کنزمپشن ہے سالانہ. تو تقریباً 400 450 ارب روپیہ جو ہے وہ سالانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے اور میرے اوپر بوجھ اضافی. اور یہ جو 400 450 ارب ہے یہ حکومت کے خزانے میں جائے.